بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے انجینئر محمد علی مرزا کے فالورز اور فینز کو عقل سے محروم رکھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو تھمبنیل اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس ویڈیو میں ایک شیعہ بھائی نے انجینئر محمد علی مرزا سے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن پاک سے قرآن کے حوالہ جات انہوں نے پیش کیے کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک، جس سے یہ اہل تشیع کا عقیدہ امامت اور خلافت یہ واضح ہو رہا ہے کہ خلیفہ کا تعین کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن سے انہوں نے حوالہ دیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کی مکاری اور چلاکی یہ ہے کہ جب بھی شیعہ سنی اختلافات کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک ان کے اور ہمارے درمیان کامن کتاب ہے، تو قرآن پاک پر ہی ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو جب قرآن پاک سے ہی ہمارے شیعہ بھائی اس کو حوالہ جات جب پیش کرتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو اور اصولوں کو یہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، خود ہی کہتا ہے کہ شیعہ سنی کے درمیان جب بھی بات ہوگی تو قرآن پاک پر ہوگی۔ تو جب اس کو قرآن سے کوئی شیعہ حوالہ جات پیش کرتا ہے تو قرآن کو چھوڑ کر نیچے اپنا لیول ڈاؤن کر دیتا ہے اور نہج البلاغہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اب نہج البلاغہ کے حوالے سے اس گدھے کو اور اس کے ماننے والے جتنے بھی گدھے ہیں، اب ظاہری بات ہے اس کے ماننے والے عقل سے پیدل ہی ہو سکتے ہیں۔ اب ان کو یہ کون سمجھائے کہ جو آپ لوگوں نے اپنی بخاری مسلم کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اب یہ عقیدہ اور نظریہ بنانے سے جس طرح کے بونگیاں اور بکواسات ان کا امام بخاری میں لکھ کر گیا ہے وہ تو ان کے لیے حجت ہے، لیکن ہماری جو شیعوں کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں شیعوں کا تو ایسا عقیدہ اور نظریہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک جو کتاب صرف اور صرف جو کتاب سچی ہے پہلے سے لے کر آخری تک یا صحیح ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، اور باقی اس کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں کے بارے میں بھی کہ جو حدیث فرامین رسول سے اور قرآن پاک سے اسپیشلی اگر کوئی ٹکرا رہی ہو تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ ہم پر حجت نہیں رکھتی۔ تو جب بھی اس کے ساتھ خلافت کے حوالے سے قرآن کی روح سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ نہج البلاغہ کی طرف آ جاتا ہے، اور 2-3 خطبے اس نے رٹے ہوئے ہیں جو دشمنان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی مداح میں یہ بیان کرنے کی یا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے دشمنان اہل بیت کی جو شان ہے وہ بیان کی ہوئی ہے اپنے نہج البلاغہ میں اور ان خطبات میں۔ اب سید رضی نے نہج البلاغہ لکھی تو اس کے بعد انہوں نے جو مقدمہ اس کتاب پر قائم کیا، اگر یہ مقدمہ انجینئر محمد علی مرزا پڑھ لے، وہ مقدمہ میں ان کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھانے کے لیے، اب یہ بھی نہج البلاغہ ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے اس میں خطبات ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے جی مفتی محمد وسیم اکرم القادری صاحب نے، اس کی ترتیب و تشکیل دی ہے، ترتیب و تشکیل محمد الیاس عادل صاحب نے۔ اب اگر کوئی یہی ہم پر تھوپ دے کہ لو جی اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ مولا علی کے خطبات ہیں، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ اس میں سچ ہے، یہ صحیح ہے، صحیح الاسناد کے ساتھ اس میں تمام روایات لکھی ہیں، یہ شیعوں پر حجت ہے، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایسی کوئی بات کرے گا، اور جس طرح انجینئر محمد علی مرزا ہے تو اس طرح کا بیوقوف ہی کوئی بندہ بات کر سکتا ہے۔ اب سید رضی کا جو اپنا مقدمہ ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ ہے جو شیعوں کا ترجمہ شدہ ہے اور شیعوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 25 پر اس کا مقدمہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 23 پر یہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ نہج البلاغہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا وہ مشہور ترین مجموعہ ہے جسے جناب سید رضی برادر شریف المرتضی المادی نے 4 صدی ہجری میں اواخر میں مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد 5ویں صدی کے پہلے اشرہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور نہج البلاغہ کے اندر انداز تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے طویل جستجو کے ساتھ درمیان میں خالی اوراق چھوڑ کر امیر المومنین کے کلام کو متفرق مقامات سے یکجا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ مقدمہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہے، یہ سارا سکین آپ کے سامنے ہے، پاؤز کر کے آپ مزید ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ ابھی یہاں پر جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خالی اوراق چھوڑے۔ اب نہج البلاغہ کے جو بے شمار شروحات ہیں جو برادران اہل سنت نے لکھی ہیں، جو غیر شیعہ محدثین نے لکھی ہے، جس میں ایک شرح ابن ابی الحدید بہت
مشہور و معروف ہے، اس کے علاوہ بھی اور باقی اس سے پہلے میں ایک نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکا چکا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا کا مکمل طور پر جو مقدمہ ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ خارج ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک یہ خطبہ پیش کرتے ہیں جس میں جی حضرت عمر کا یعنی عمر بن خطاب کا نام آتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدح کی تھی عمر بن خطاب کی، اور اب اسی خطبے کے حوالے سے برادران اہل سنت نے بھی یہ لکھا کہ یہ جو اصل نہج البلاغہ یا جو قلمی نسخہ تھا جو سید رضی نے جمع کیا تھا اس میں یہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، بعد میں اس میں حضرت عمر بن خطاب کا نام ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح یہ نہج البلاغہ اگر کوئی یہ تھوپے، بے شک ہمارے ہاں یہ بہت مشہور و معروف ہے اور معتبر بھی ہے، لیکن ہمارے اصولوں کے مطابق یا جو حقیقت ہے قوانین کے مطابق نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ ہم پر حجت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی محدثین میں سے کسی نے اس چیز کا دعویٰ کیا جس طرح کہ ان کے محدثین نے کیا ہوا ہے بخاری کے حوالے سے۔ تو جو بخاری کا عقیدہ اور نظریہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس حوالے سے بخاری کے اندر جو وہ بکواسیات اور بونگیاں مار کے ان کا امام بخاری کیا ہے وہ تمام کی تمام ان کے اوپر حجت ہے۔ بے شمار مقامات پر اس میں جو بونگیاں ہیں وہ ان کے نظریے کے مطابق وہ ان کے اوپر حجت ہیں، اور نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ ہمارے اوپر حجت نہیں ہے۔ اس کا مقدمہ میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ پچھلے سال ایک غالی رافضی آصف رضا علوی نے جب ایک مسئلے پر بات کی تو میں نے اس کو نہج البلاغہ سے حضرت ابوبکر عمر عثمان کی جو تھی وہ شان دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے انجینئر محمد علی مرزا نے، اس نے قبلہ آصف رضا علوی صاحب کو غالی رافضی کہہ کر مخاطب کیا۔ خیر جب اس نے وہ ویڈیو بنائی تھی بے شمار ہمارے علماء نے اس کا رد کیا تھا، اس کی بکواسیات کا، انجینئر محمد علی مرزا کا، کہ اس طرح کا کچھ بھی نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ کچھ بھی ایسا ثابت نہیں ہے، منسوب بے شک جو مرضی یہ لوگ کرتے رہیں۔ اب نہج البلاغہ کے علاوہ ایک اور کتاب ہے 14 ستارے، وہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور و معروف کتاب ہے اور معتبر ترین کتابوں میں سے گنی جاتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی ہمارا اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں۔ اگر اس کتاب کا اگر آپ مواخذہ دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس 14 ستارے میں بھی بے شمار ایسی روایات ہیں، زیادہ تر جو برادران اہل سنت کی کتب میں سے ہی لے کر لکھی گئی ہیں۔ اب دیکھیں ان کی چلاکی اور مکاری اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ان کا جو باطل عقیدہ اور نظریہ جو یہ ہمارے اوپر تھوپتے ہیں، اب ظاہری بات ہے اگر اس کا رد کرنا ہو ہمارے محدثین نے، علماء نے پہلے اس واقعے کو لکھتے ہیں، اس واقعے کو لکھنے کے بعد اس کا رد پیش کیا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کی چلاکی اور مکاری کیا ہوتی ہے کہ وہ جو باطل روایت لکھی ہوتی ہے جس کا آگے ہمارے محدثین نے رد کیا ہوتا ہے، وہ روایت تو دکھا دیتے ہیں لیکن آگے اس کا رد نہیں دکھاتے۔ یہی تو ان کی چلاکی اور مکاری ہے کہ جب ہم ان کو قرآن سے بھی اگر کوئی حوالہ جات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے گر جاتے ہیں۔ یہ اس کے جو مقلدین حضرات ہیں، جو اس کے فالورز، فینز یا سٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کی سمجھ میں بات کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کہ میرے ماننے والے کس حد تک جاہل ہیں۔ اب اگر یہ نہج البلاغہ کی رٹ لگاتا ہے تو پہلی 3 خلافتوں کے بقیے نہج البلاغہ میں ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے خطبہ شکشکیہ کی صورت میں۔ اب خطبہ شکشکیہ جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح الاسناد کے ساتھ ثابت ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا خطبہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب وہ خطبہ شکشکیہ کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو نسخہ دکھایا تھا، یہ برادران اہل سنت کا ہے، اس میں بھی اس خطبے کو لکھا گیا اس کے صفحہ نمبر 111 پر۔ اب دنیا تخت و حکومت سے بیزاری، خدا کی قسم فلاں نے پراہ نے خلافت پہن لیا۔ اب یہاں پر یہ لفظ فلاں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور جو نہج البلاغہ کا اہل تشیع کا جو نسخہ وہاں پر لکھا ہوا ہے فرزند ابو قحافہ نے پیراہ نے خلافت پہن لیا۔ حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرزند ابو قحافہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب کیلی وہ ہوتی ہے جس کے بغیر چکی بالکل بیکار ہے، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ خلیفہ برحق ہیں، حقیقی وصی رسول ہیں، حقیقی جانشین مصطفیٰ ہیں، جن کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کے اہل ہی نہیں تھا، کوئی اس کے قابل ہی نہیں تھا، چاہے وہ فرزند ابو قحافہ ہو چاہے وہ ابو قحافہ خود ہو۔
وہ اس خلافت کے بالکل اہل ہی نہیں تھا، اس میں شک نہیں ہے۔ اب آگے مزید اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اب یہ یہاں پر بھی انہوں نے یہ مختصر سا کر کے لکھا ہوا ہے، لیکن خطبہ شکشکیہ جو مکمل خطبہ شکشکیہ ہے وہ صحیح الاسناد کے ساتھ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کے انجینئر محمد علی مرزا کے بھونڈے مقدمات ہیں جو اس کے عقل سے پیدل چند فینز ہیں، صرف انہی کے اوپر ہی اس کی جو مکاریاں چلاکیاں کام کر سکتی ہیں، باقیوں کے اوپر نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ایک شخص تمہیں سوال کر رہا ہے اور تمہارے سامنے دلائل کو رکھ رہا ہے قرآن پاک سے، تو تم نے بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ قرآن پاک کو چھوڑ کر کے اسے نہج البلاغہ پہ لے کر آ گئے ہو۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام تمہارے لیے ہے، اور تمہارے جو فالورز اور فینز ہیں ان کے اوپر صرف اور صرف ترس ہی کیا جا سکتا ہے اور ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ جو تھم نیل آپ کے سامنے اب دوبارہ نظر آ رہا ہے، اب اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ جو اس کا یہ ایک فین ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ کام کر رہا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ آپ سمجھ لیں، یہ شاہد قریشی یا بلال قریشی آئی تھنک اس طرح کر کے نام تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ خاص مکتبہ فکر کو آپ لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہو، اور شیعہ لکھا آپ نے کس طرح ہے، شین عین، اور آگے یہ جناب نے لکھ دیا ہوا ہے۔ لعنت ہے اس جیسے مقلدین کو جو اس کو مانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ تو کم سے کم آپ لوگ ایک خاص مکتبہ فکر کو ٹارگیٹ کر رہے ہو، آپ اعتراضات کر رہے ہو، تو آپ کم سے کم نام تو صحیح لکھ لو۔ یہ اس کے فینز اور اس کے مقلدین کا تو حال ہے عزیزان گرامی کا، تو آپ لوگ خود حساب لگا لیں کہ یہ کس طرح کا یہ جاہل شخص ہے جو اپنی جہالت یوٹیوب پر پھیلا رہا ہے، اور چند ایک اس کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، علی بھائی نے کیا بات کر دی، علی بھائی نے مکمل طور پر جواب دے دیا۔ یار وہ سوال کر رہا ہے، قرآن سے وہ دلائل دے رہا ہے، اور خلافت اور امامت کے اوپر وہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ خلفۂ ثلاثہ کی جو شان جو کہ جھوٹی شان ہے وہ آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور نہج البلاغہ کی طرف آ گئے، قرآن کی طرف آپ نے رخ ہی نہیں کیا، نہج البلاغہ پر آ رہے ہو۔ سوال یہ تھا کہ جو اہل تشیع کا عقیدہ نظریہ ہے، چاہے وہ خلافت ہو یا امامت ہو، وہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب اس میں خلفۂ ثلاثہ کی شان ثابت کرنے میں کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی شان ثابت کی، اس کی لاجک کیا بنتی ہے، اس کی تک کیا بنتی ہے؟ تو بات وہ کیا کریں کہ جو سوال کے ساتھ کم از کم تمہارے یہ جواب ملتا جلتا تو دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اس کے جتنے بھی مقلدین حضرات ہیں وہ جوتیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا اس کا جو ایک بڑا قریبی اس کا فین اور مقلد ہے عماد الاسلام جس کا نام ہے، ایک ایتھیسٹ کی براڈ پر گیا تھا، اور یقین کریں عزیزان گرامی کا اس بندے نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا عماد الاسلام کو، جو کہ اس کا ایک رائٹ ہینڈ ہے، اور اس نے جو بھی کام پکڑے ہوئے ہیں ان کاموں کو وہ اچھالتا رہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے۔ جی دیکھ لیں وہ عماد الاسلام نے فلاں کو کال کی تو اس نے ڈمکاؤں کو کال کی، اس ایتھیسٹ سے یہ بندہ ذلیل ہو کے آیا تھا، اس کا رائٹ ہینڈ تھا عماد الاسلام۔ اور پھر میں نے مزید دیکھی، بے شک ان کے ایتھیسٹ سے اب اختلافات تو ان کو کہتے ہیں کہ اگر 19-20 کے اختلافات ہو یا تھوڑے بہت اختلافات ہو، اب جو دائریے ہوتے ہیں ملحد ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو تو اختلاف کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ اس چیز پر اختلاف ہے، اس چیز پر اختلاف نہیں ہے، ڈیفرنس ہی بہت زیادہ ہے۔ تو 2-4 اور ویڈیوز دیکھی اس ایتھیسٹ کے ساتھ، اس کے اسٹوڈنٹ کی ڈیبیٹ تھی، اس نے بھیجا تھا یا وہ خود اپنی مرضی سے گیا تھا، یا جو بھی سین ہوا تھا، اس بندے نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی ذلیل کر کر رکھ دیا تھا اس دائریے نے۔ تو یہ ان لوگوں کی حیثیت اوقات ہے، سوال گندم جواب جنا۔ ایک تو وہ سوال بندہ قرآن سے کر رہا ہے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر اس طرح نہج البلاغہ پر آ گئے، اور خلافت امامت کو چھوڑ کر تم ان کی وہ مداح بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے بھائی ہمارا صاف یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس بھی روایت میں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنان کی مداح کی جائے وہ روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی کتاب میں لکھی ہو۔ ایک اتنی سی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔